بڑا اچھا آیا. ہم لوگ جس چیز کو میرٹ بناتے ہیں وہ اصل میں میرٹ ہے ہی نہیں. یہی حال بچوں کے حوالے سے ہمارا ہے. بچی کا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم کیا کرتے ہیں بچے کے بارے میں؟ جی ایک کردہ کی ہے جی, تو کردہ کی تو کی مراد ہوں کہ تاج کھیڑ دا چونک چ بہ کے کی کردا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ لوٹ مار کرتا ہے, پیسے کماتا ہے. کتنے بے شمار کمائی ہے اس کی. بھئی بتاؤ تو صحیح, کرتا کیا سے مراد صرف پیسے کمانا ہی ہے یار؟ یہ تو لوگ چوری کر کے بھی کما لیتے ہیں. پیسے کمانا تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا. جتنا بڑا دھوکے باز ہو اتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اس زمانے میں. کرتا کیا ہے؟ پہلا سوال اس کا ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں کہ پیسے کتنے کماتا ہے؟ بڑی اچھی سیلری ہے جی بچے کی. بچے کا اخلاق بھی پوچھو, اخلاق بھی پوچھو. ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے, تو ضد کرنے لگی, گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں, پر ان سے کہے میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے. تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے, اتنی رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے, مال بڑا ہے, پر میں ایک دن بھی اپنے خاوند سے عزت نہیں کرا سکی, اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھوت گھر آتا ہے. ایک دن بھی. کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خاوند پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے, روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے, اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے, اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے. میرے گھر میں مال بڑا ہے, بڑے پیسے ہیں, لمبا چوڑا سرمایہ ہے, پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں. جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے, اور میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جاتا. پیسے ہیں, جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر میں, آرام ہے. جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی, آج پھر دہراتا ہوں. حضرت علی کا تو اپنا مکان ہی کوئی نہیں تھا ظاہری طور پہ. کوئی کاروبار بتائے ان کا مدینے میں وہ کیا بزنس کرتے تھے, کس بنگلے میں رہتے تھے, کوئی بتائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور فاطمہ کے لیے رشتہ. جناب عمر نے کہا فاطمہ کے لیے رشتہ. حضرت عثمان غنی جیسے مالدار نے کہا. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا منتظر ہوں. فیصلہ آیا تو قرہ مولا علی شیر خدا کے نام نکلا, حضرت علی کے نام قرہ نکلا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے رشتہ. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا فخر وہ کمال والا ہے کہ رب کے فرشتے بھی میرے علی پہ فخر کرتے ہیں. اس کا فخر وہ کمال والا فخر ہے کہ فرشتے فخر کرتے ہیں. صاحب وہ دیکھیں چیز, وہ میرٹ بنائیں جس سے آپ کو سکون ملے, توانائی ملے, بہار ملے, حسن ملے. ہم نے وہ چیز جس کا جو میرٹ نہیں تھا وہ بنا دیا ہے. اور میں کہہ چکا ہوں محبت اور ہوتی ہے اور میرٹ قابلیت اور ہوتی ہے. کسی سے پیار ہونا اور بات ہے, اور کسی کا اس جگہ کے لیے قابل ہونا یہ اور بات ہے. اولاد سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں انسان کو؟ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, ماں بڑا پیار کرتی ہے, لیکن باپ کی محبت کو بھی کوئی نہیں تول سکتا. زندگیاں باپ ہی گزار دیتا ہے پردیس میں اولاد کے. صبح سے شام تک دھوپ میں باپ ہی کھڑا ہوتا ہے اولاد کی خاطر. باپ جدوجہد کرتا ہے, زندگی جوانی دیتا ہے اولاد کو. خواجہ معین الدین اجمیری کے 14 بیٹے تھے. کتنے؟ سارے بولیے. نہیں بولے سارے, آپ سارے بولے. کتنے بیٹے تھے؟ تو کوئی ایک نام بتائیں کسی بیٹے کا. کتنے بیٹے تھے؟ ایک کا نام بتائیں. خلیفہ کا نام بتائیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. بیٹے کا کسی کو نہیں پتا, خلیفہ کو دنیا جانتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین یہ خلیفہ ہیں. ان کا نہیں دل کرتا تھا جاتی دفعہ پگڑی باندھ جاؤں بیٹے کو, بیٹا مسجد میں بھی تو رہنا, آستانے پہ بھی تو رہنا, مدرسہ بھی تیرا, ہر شے تیری. لیکن بیٹے کو دستار باندھ کے انہوں نے محبت نہیں دیکھی, معیار دیکھا. بڑے بڑے مرکز تباہ ہو گئے, نااہل بچے بیٹھ گئے, نااہل. کوئی عالم, کوئی صوفی, کوئی اچھا آدمی اگر کام کرنا چاہتا ہے اسے نئے سرے سے بنانی پڑتی ہے. آج نئے سرے سے. اور ہمارے ہاں تو سیاست اس قدر بری ہو گئی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ معیار کیا ہے.
یہ نہیں دیکھتے کہ میرٹ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے بڑوں کا ادارہ ہے، ہم نے یہیں جانا ہے، وہاں کون بیٹھا ہے خدا جانے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے 14 بیٹے، اور کسی جگہ نہیں لکھا کہ ان کا بیٹا دیندار نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، لیکن کسی نے کہا کہ حضور آپ کا فیض، آپ کا رنگ دیکھنا ہو تو کہاں ملے گا؟ فرمایا دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتا ہے، ہر شے میں نے اسے دے دی ہے، وہاں جاؤ۔ اور اس میرٹ کا حال کیا تھا خواجہ قطب صاحب کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر اتنے بڑے صوفی ہوئے کہ دلی کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا، وہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اور ایسے نہیں مرید ہوا، ایسے نہیں مرید ہوا کہ وہ اپنے ٹائم پہ شراب بھی پی لیتا ہے معاذ اللہ، اور پیر صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے لاہور کا چکر بھی لگوا دیتا ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا مرید نہیں ہوا۔ مرید ہوا تو دیندار ہوا، ان کے نقش قدم پہ چلا۔ ہمارے ہاں زمانے میں لوگوں نے پیر بھی رکھے ہوتے ہیں اور بدماش بھی رکھے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں۔ وہ جمعے والے دن پیر صاحب کو سلوٹ کر لیتے ہیں، ہفتے والے دن کسی ایم پی اے گنڈے کے ڈیرے پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے ہم نے، معاذ اللہ۔ یہ کیسا انداز؟ جو درویشوں کے ڈیرے پہ آئے پھر بدل گئے، پھر ان کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر شرعی حرکت نہ رہی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا تو کس طرح کا مرید تھا؟ خواجہ قطب صاحب نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے جب توبہ کی تو پھر دوبارہ اس کی نظر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور بیوی پہ بری نظر گئی ہی نہیں، نظر بھی نہیں گئی، باقی چیزیں تو دور رہی۔ اور دوسری، جب سے توبہ کی پھر اس کے حلق سے دوبارہ حرام کا لقمہ نہ اترا ہو۔ اب تیسری بات، جب سے توبہ کی فرض نمازیں تو اپنی جگہ رہیں، اس نے کبھی تہجد بھی نہ چھوڑی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب خواجہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے نا تو آپ کا ایک مرید تھا، اس کے پاس ایک دنیا دار بیٹھا تھا، کہنے لگا بابے نے بڑا ہی اعلان کر دیا ہے، میرٹ کو بڑا ہی رکھ دیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بات ان کی صحیح ہے، درویش ہے، پر اتنا بڑا میرٹ ہی رکھ دیا۔ تو وہ درویش نے اس دنیا دار کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا چپ کر، میرا پیر جو بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اگر انہوں نے یہ بات کیا تو انہوں نے ایسا بندہ کوئی تیار بھی کیا ہوگا انشاءاللہ، اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی تیاری بھی انشاءاللہ ان کی تیاری بھی ہوگی، انہوں نے تیار بھی کیا ہوگا، ایسا فرد نکلے گا۔ خواجہ قطب الدین کا انتقال ہوا، جنازے کی چارپائی رکھی ہے، اعلان ہوا جس میں 3 خوبیاں باہر آ جائیں۔ بڑے بڑے صوفی گردنیں جھکا کے کھڑے رہے۔ 5ویں سب سے دلی کا بادشاہ نکل کے آیا، باہر نکلا، ہانپتا کامتا روتا، کہنے لگا اگر میرے شیخ کا اعلان نہ ہوتا تو میں اپنا ظاہر نہ کرتا۔ مسلمانوں، جس کا میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اس نے اتنا رنگ میرے اندر بھرا ہے، اتنا رنگ بھرا ہے کہ جب سے توبہ کی ہے پھر غیر محرم کا کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں آیا، اور جب سے توبہ کی ہے پھر بادشاہ نے کھجور کی چھال کی ٹوپیاں بنا بنا کے بیچی ہے، ان ٹوپیوں کی روٹی کھائی ہے، انہی کا کپڑا پہنا ہے، کبھی مال خزانہ کا ایک لقمہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور فرمایا اگر میرے شیخ نے اعلان کیا ہے تو بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جب میں قطب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا تھا تو تہجد کا وعدہ لیا تھا، 30 سال گزر گئے، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو عرش کا مالک مجھے خود ہی بیداری عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے چھوڑی نہیں۔ بھائی میرٹ بنایا ان لوگوں نے اہل لوگوں تک باتیں پہنچائی، حال ہی کوئی نہیں، یا حشر ہی کوئی نہیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی اولاد تھی، لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد کدھر جائیں؟ فرمایا پاک پتن میں فرید الدین کو بٹھا دیا ہے میں نے، وہاں بٹھا دیا ہے، یہاں تو نسل در نسل سجادگی چلی آ رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، صاحبزادے ہی صاحبزادے، باقی بار کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا میں نے بٹھا دیا ہے فرید الدین مسعود گنج شکر کو۔ بابا فرید کے بچے بڑے زبردست لوگ ہوئے، حضرت موج دریا ایک بڑے کمال صوفی تھے، لیکن اگر کوئی آ کے بابا فرید صاحب سے پوچھتا کہ حضور آپ کے بعد دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں، تو فرمایا دلی میں نظام الدین محبوب الہی بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس جانا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اولاد سے پیار ہے تو اب جو جہاں بیٹھنے کا اہل نہیں اسے بٹھا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سارے صحابی ہیں، مجاہد ہیں، نبی پاک کے دین کے غازی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر جاتی دفعہ بیٹا نہیں بٹھا کے گئے، کس کو بٹھایا؟ نام لیں آپ کو ثواب ہوگا۔
ان کا بھی نام لینا سیکھ جائیں. چلے اللہ خیر کرے گا. اللہ کرے ان کے نام لینے سے نا حضرت عمر کے نام سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے روح میں. دوسرا حضرت ابوبکر کس کو بنا گئے؟ ان کے بیٹے کا پتہ کیا حال ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا نیک آدمی ہے، راجل صالح، تیرا بیٹا. اور مفتی تھے جناب عبداللہ ابن عمر. مدینے کے لوگوں نے فتویٰ لینا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عمر سے لیتے تھے. لیکن حضرت عمر جاتی دفعہ بیٹے کو بنا کے بولی یہ بیٹے کو بنایا، فرمایا 6 بندے ہیں کسی کو خلیفہ چن لینا. کن کو چنا گیا؟ حضرت عثمان غنی کی اولاد بھی تھی. بلوانیوں نے حملہ کیا، پورا موقع ملا، انہیں پتا تھا شہید کر دیا جاؤں. ہر شے سامنے تھی. انہیں کہا گیا قائم مقام کا اعلان کریں. فرمایا جو 2 نہیں کر کے گئے تیسرا کیسے کرے؟ مجلس شورا ہی بنائے گی. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ان کے بعد آئے. امت مسلمہ میں بغیر میرٹ کے اگر آیا تو صرف یزید آیا، وہ بغیر میرٹ کے آیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست پر، اس ممبر پر جس ممبر پر حضرت جناب ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے، اس ممبر پر جب ایسا شخص بٹھایا گیا جو اہل نہیں تھا، جس کا میرٹ نہیں تھا، جس کا بنتا نہیں تھا آنا، جو اس امانت کا اہل نہیں تھا، جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا، تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی. یہ میرٹ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان کاٹا گیا.